اگر آپ اپنی پیرنٹنگ کے اندر فیل ہو چکے ہیں، یعنی بحیثیت آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ باپ ہیں اور آپ کی پیرنٹنگ یا آپ کی تربیت جو ہے نا وہ فیل ہو چکی ہے، فیل ہو رہی ہے، تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دوں کہ اس میں زیادہ تر قصور آپ کا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمام مردوں کو گویا یہ رائٹ مل گیا ہے کہ ان کا باپ بننے کے بعد جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں جو اللہ نے ٹھہرائی ہیں، جو معاشرے نے ٹھہرائی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جتنی تربیت ہے، جتنی پیرنٹنگ ہے، وہ شاید والدہ یا عورت کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو بھی وہ اپنی اماں کے لیے بھی نافرمان ہے، وہ آپ کے لیے بھی نافرمان ہے۔ اگر آپ کی اولاد گناہوں میں مبتلا ہے تو بھی وہ آپ کے لیے بھی پرابلم ہے، آپ کی اہلیہ کے لیے بھی پرابلم ہے۔ دنیا میں سکسیسفل نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے پرابلم ہے، اور مطلب آپ کی اہلیہ کے لیے پرابلم ہے۔ دونوں امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب دونوں امپیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب دونوں سے ان پٹ جو ہے نا وہ توازہ ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ خواتین کا تو بعد میں کبھی ذکر کر لیں گے، لیکن مردوں نے یہ رول بالکل چھوڑا ہوا ہے، ان کو کوئی نہیں لگتا احساس ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ اس بات کا احساس ہے نا کہ آپ کو پیرنٹنگ کرنی چاہیے تھی، تو دس ویڈیو از فار یو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وقار، اور اگین میں پھر کچھ ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں جو آپ کہیں بھی ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ دیکھیں بھائی، اسٹوری ہے، کہانی کی اسٹوری یہ ہے۔ میں نے یہ پتہ نہیں کسی ایک صاحب سے سنا تھا، وہ ویڈیو بناتے ہیں تو مجھے اچھا لگا۔ بہرحال اسٹوری پوائنٹ یہ کہ میں شادی میری 2012 میں ہو گئی تھی، لیکن اور والد بھی میں 2013 کے اندر بن گیا تھا، لیکن پیرنٹنگ جو میں نے شروع کی ہے نا بھائی، وہ 2024 کے اندر کی ہے۔ اور ٹو بی ویری آنےسٹ، میرے جیسے بے گناہ لوگ ہیں، مطلب ان گنت لوگ ہیں پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، جو مسلمان بھی ہیں اور مطلب باپ بنے ہوئے 15 سال 20 سال ایون کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں واپس اللہ کے پاس، لیکن تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ کوئی مطلب ان کو ایسی احساس ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ سب کرنا ہے۔ اور اگین میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں خود بھی ایسی تھا، میرے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں وہ جو یہی سوچتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ بات کر لوں۔ اچھا، میں کوئی پیرنٹنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں لیکن باپ ہوں اور 4 بچوں کا باپ ہوں ماشاءاللہ سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایک باؤنڈری سی ڈیسائیڈ کر لوں کہ آئیڈیل جو پیرنٹنگ ہم سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے نا وہ کیا ہے اور وہ کیا نہیں ہے۔ تو اگین بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، پہلے میں یہ ڈسکس کر لیتا ہوں جو آسان ہے میرے لیے کہ یہ پیرنٹنگ کیا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو لگژری پرووائڈ کرتے ہیں، آپ بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے کپڑے دیتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیرنٹنگ نہیں ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ آپ کو صرف پیسہ ارینج کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ مطلب آپ بریڈ ونر ہوں گے آف کورس اپنی فیملی کے اندر، لیکن صرف یہ رول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لگژریز دے دیں، آپ نے موبائل فون دلا دیا، آپ نے اچھے کپڑے دلا دیے، آپ نے برانڈ کانشیس بنا دیا، تو یہ سب چیزیں بھی آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کا شاید الٹا گناہ مل جائے گا۔ وہ میرا پرسنل اوپینین ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ آپ برانڈ کانشیس، میں نے ایک ورڈ یوز کیا، آپ اس کو سرچ کریں برانڈ کانشیس کی کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیں، اور آپ ہی بینگ اے باپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ بچپن کے اندر جو ہے نا وہ اس کو عادتیں لگژریز پرووائڈ کر دیتے ہیں، ٹین ایجز میں آ کے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتا، اسٹل دے ایکسپیکٹڈ، اور پھر اس کی لگژریز پورے کرنے کے لیے آپ کی اپنی زندگی عذاب ہوئی ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کون کون سی نوکریاں ہمیں لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ سے پیسے کمانے کی جگہ وہ طرح بھی ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو زیادہ تر باپوں کا مسئلہ یہی ہے۔ تو پیرنٹنگ مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے خود کو اپنے آپ کو بھی ایویلیویٹ کیا، اپنے دوستوں کو بھی دیکھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کا اسکول جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ پیسہ ارینج کر دو، آپ لگژریز پرووائڈ کر دو، آپ مالز لے کر چلے جاؤ، یو کے ٹریول کر لو، بڑی بڑی جگہوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ بچوں کو ایکسپوجر دکھا دو۔ ایسا لگتا ہے مطلب ایسا ذمہ داری وہ فیل کرتے ہیں۔ اور یا پھر دوسرا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھی تعلیم، یعنی کوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں، آگے تربیت کی بات نہیں کر رہا، تعلیم یعنی مطلب آپ بڑے سے بڑے اسکول کے اندر آپ ایڈمیشن دلا دو۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ یہ کلیم کرتے ہوئے بھائی باپ کو کہ تمہارے پیسے، تمہاری تعلیم پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، بڑی سے بڑی اسکول، بڑی سے بڑی یونیورسٹی، ایون باہر ہم نے بھیجا، اور خود اپنا پیٹ کاٹ لیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ تو دس از ناٹ دا پیرنٹنگ، یہ غلط طریقہ ہے، اٹس ناٹ این آئیڈیل پیرنٹنگ۔ سوری میں غلط کہہ دیا شاید میں نے، لیکن اٹس ناٹ این آئیڈیل پیرنٹنگ، کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ پھر اس کے اپنے اثرات بہت ہیں جو میں آگے اب اس پلے لسٹ کے اندر کیونکہ پیرنٹنگ چیز چھیڑی ہے تو اس کے اوپر مزید اور ویڈیوز آئیں گی۔
تو میں ذکر کر لوں گا یہ ڈفرینٹ ٹاپک کے اندر کہ کیا پرابلمس ہیں اس قسم کی پیرنٹنگ کے اندر. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری چیز کہ پھر کیا کریں, پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے, پھر اصل پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے. میں نے جو سیکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پیرنٹنگ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو بینگ اے فادر مینٹور بننا پڑے گا اپنے بچوں کا. اور یہ کہنا بہت آسان ہے. میں 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے اس اسٹیپ کو اچیو کرنے کے لیے. اور اگر مجھ سے پرسنٹیج آپ کنٹری کا پوچھیں گے کہ کتنی پرسنٹیج اگر آپ نے جو ہے نا وہ پوری کی, تو میں شاید کہوں گا کہ غالباً 1 یا 2% یا 5% بھی ہارڈلی جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو بینیفٹ اور ڈاؤٹ دیا اور کہا کہ بھائی میں نے 5% جو ہے نا پیرنٹنگ مینٹورشپ کی چیزیں کر لی. ہوتا یہ کہ پہلا اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا مینٹور. اب اور ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو صرف ایٹ دس مومنٹ یہ پرابلم بتا رہا ہوں کہ بھائی مینٹورنگ ہوتی کیا ہے. ہماری وہی ڈیفینیشن خراب تھی. ہمیں ایسا لگا مینٹور ایسا ہے جو ہم نے پڑھا تھا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, انگریزوں کے ساتھ بھی, اپنے حالوں کے ساتھ بھی, دنیا داروں کے ساتھ بھی. اگین جو پرنسپل ڈیفینیشن آف مینٹورنگ وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو فیل ہو جاتی ہے. ہم وہ کر رہے تھے, ہم نے کہا انیبل کریں گے. بھائی انیبل کیسے انیبل کریں گے, مطلب آپ کو خود آتا ہے. میں نے ابھی کہا کہ برانڈ کانشیس ایک بری چیز ہے, ایگزامپل لے کر میں چل رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر جب ابا بینگ پیرنٹ آپ خود برانڈ کانشیس ہیں, تو ہاؤ ڈز اٹ پاسبل کہ آپ اس کو مینٹور کرتے ہیں. آپ کر دیں گے مینٹور, آپ اس کو برانڈ کانشیس بنانے میں مینٹور کر دیں گے, اور وہی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو سوری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اور دل سے کچھ عجیب سی باتیں بھی نکل سکتی ہیں, لیکن جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جو کرنا ہے اگین آپ کو مینٹورشپ بننی ہے. مینٹورشپ کی کیا سائنس ہوتی ہے وہ پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا, اس کے لیے نیت چاہیے ہوگی. یہ سب ہو جاتا ہے, پر اگر آپ کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے, فکر ہے تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. دوسری چیز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو سمجھنا چاہیے. جتنی خوبصورتی سے جتنی فکر کے ساتھ آپ اپنے باس کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ پیسے اچھے کما لیں, پروموشن لے لیں, یا جو بھی KPIs ہوتی ہوں گی وہ پوری کر لیں, اتنے میں ایسا سمجھتا ہوں کم از کم اتنے لیول تک اپنے بچوں کو سمجھے نا یار. آپ کیوں اس کو لیبلنگ کر دیتے ہیں, آپ کیوں اس کو, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سمجھنے کے لیے آف کورس. اور جب ٹائم نہیں ہوتا تو آپ لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ روتو ہے, یہ ضدی ہے, یہ OCD ہے, یا کیا کہتے ہیں وہ ایک اور چلا تھا پوائنٹ ADHD جو ہوتا ہے ہائپر ایکٹیو ہے, سنتا نہیں ہے. یہ ابھی کے لیٹسٹ ورڈ ہے. اس سے پہلے کی جو جنریشن ہے وہ کہتی تھی یہ فارغ ہے, یہ بدتمیز ہے. جو مطلب ووکیبلری اور لینگویج چینج ہو رہی ہے, پیچھے سے فوکس ہوئی ہے, پیچھے مردوں کا اباؤں کا, کیونکہ وہ بچوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بٹ تھینکس ٹو سم موویز, تارے زمین پر آئی کچھ آئی تو ادھر سے کچھ چیزیں اجاگر ہوئیں, کچھ لوگوں کو فکر ہوا. وہ لرننگ انوینٹری ہوتی ہے, کسی نے مووی کی بیس پہ سیکھا ہوا, کسی نے کوئی کتاب پڑھ کے سیکھ لیا ہوا. بہرحال آخر میں ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دل میں ڈال دیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں. بہرحال پیرنٹنگ میں پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی, مینٹور بننا بہت ضروری ہے. اس کی اپنی ایک سائنس ہے, وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی. سیکنڈلی آپ کو بچے کو بھی سمجھنا پڑے گا, اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے. یہ اٹس ناٹ لائک کہ یہ کوئی ایک ٹاپک ہے یا کوئی ایک فارمولا ہے وہ آپ کر لیں گے آ جائے گا. تیسری چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ضروری ہے وہ رشتے بنانا بہت ضروری ہے بچوں سے, اور یہ شاید پریریکوزٹ ہوگا مینٹورشپ کا. یہ پورا ایک فلو ہوتا ہے. آپ کو پہلے رشتے, جیسے کے بعد آپ مینٹور کس کو کرتے ہیں, دیکھیں یا تو کوئی فورسفل ریلیشن ہوتا ہے تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں, اس سے کنوینس کر لیتے ہیں. جیسے کہ کوئی آپ کی مطلب آپ کا باس ہوگا, تو اگین اگر آپ سیٹسفائڈ ہیں یا نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, باس ہے تو ماننی پڑتی ہے. اسی طریقے سے بچوں کو بھی اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ سے رشتہ ہے یا نہیں رشتہ. سنس یو آر دا باپ, سنس یو آر ارننگ دا منی, تو یو آر دا باس, رائٹ. تو وہ آپ کی بات مان لیتا ہے. اور پھر کب تک مانیں گے, جب تک وہ خود کفیل نہ ہو جائے, جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. دا مومنٹ دے گاٹ انڈیپینڈنٹ, وہ پھر آپ سے انفلوئنس نہیں ہے, وہ آپ کی مینٹورشپ کے اندر نہیں ہے. اینڈ دے لٹرلی تھرو یو آؤٹ ان دا یتیم خانہ, یا اکیلے گھروں میں دے دیتے ہیں. اگر پیسے نہیں ہے تو یتیم خانے میں دے دیتے ہیں. زیادہ برائی اگر آ گئی ہے نہیں ہے تو پھر آپ نے اگر پیسہ ویسا بنا لیا تو آپ اپنے گھر کے اندر ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی ایک لیٹسٹ مطلب کنیکٹ کر لیں اس اسٹوری کو, جو ابھی حال ہی میں جو ایک ایکٹریس گئی ہیں. میں کچھ بدگمانی یا کوئی لیبلنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیز آر آل دا امپیکٹس.
تیسری چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مکالمے پہ یعنی کنورزیشن پہ، میں نے مکالمہ ورڈ یوز کر لیا، یہ میرے استاد کرتے ہیں، ان کا ذکر میں ابھی میں تھوڑی دیر میں ویڈیو کے اندر کر دیتا ہوں. کنورزیشن کے اوپر بات کرنی چاہیے بجائے یہ کہ ہم آرڈر کے اوپر بات کریں، ہم اس کی انسٹرکشنز کے اوپر بات کریں. اسٹیٹ آپ کو کنورزیشن کرنی پڑے گی. اب کنورزیشن کے لیے لازمی ایسے ہی رشتہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کسی طرح دوستی ہے، نہ کوئی انفلوئنس ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، اور آپ بیٹھ جائیں اور کنورزیشن کی بات کر لیں. اور اگین مرد ہیں، باپ ہیں، ان سے خاص درخواست ہے، جب کنورزیشن کی بات آتی ہے نا تو اس میں میجورٹی آف دا ٹائم آپ کو سننا ہے، آپ کو بولنا نہیں ہے. ہمیں عادت ہوتی ہے بولنے کی کیونکہ ہم اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، اور لٹرلی اتھارٹی کو ہم نے کنسیڈر کر لیا ہوتا ہے. تو تھوڑا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اتھارٹیٹیو کوئی بھی پرسنالٹی نہیں رہی ہے، لیکن ہی یوز ٹو لسن، ہی یوز ٹو اسپیک لیس. ٹھیک ہے، تو مسلمان ہیں تو کر لیں، اور بھی دوسرے بڑے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. تو یہ ایک ایبیلٹی، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو سمجھنے کے لیے، بچے کی پیرنٹنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرنا پڑے گا. دیٹس ہاؤ دا ٹرینڈ از ورک. اسی لیے مطلب میں اس کے سیکوینس نہیں ہے. تو جو چوتھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ویلیوز ہے، نرچر ویلیوز آپ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہیں بولے، آپ جھوٹ بولے جائیں مسلسل، تو یہ ویلیوز اس طریقے سے پاس آؤٹ نہیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے جو اب ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے نا پیرنٹس کے اندر اور بچوں کے اندر. میرے ساتھ بھی مطلب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. میں بھی مطلب کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، کوئی نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتایا اپنا کہ اپنی پرسنل اسٹوری میں یوزلی شیئر نہیں کرتا، لیکن دیٹس اے پرابلم رائٹ، جو ڈسکس کرنی مجھے پڑ گئی. اور ایز اے ثبوت، کیونکہ یہ نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، میں کسی اور کا نام نہیں لے سکتا. حالانکہ میں نے لے لیا ایک دو چیزوں کا ریفرنس کلیکشن، لیکن بہت ساری چیزیں میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو فیکٹ سینٹر پوائنٹ آف اٹینشن بنا کے ایگزامپلس کو بریف کر دوں. تو یہ پورا ایک پیرنٹنگ فریم ورک ہے. اس کو میں کلوزر کی طرف لے جاتا ہوں. ویڈیو واقعی میں بہت لمبی ہو گئی ہے یوزلی. تو اگر آپ یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں تو آئی ریئلی ریکمینڈ کہ آپ ERDC ایجوکیشن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام کا ایک ادارہ ہے. کچھ لوگ اسے ERDC کے نام سے جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسے سلمان آصف صدیقی کے نام سے جانتے ہیں. میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس کا جو ان کا کورس ہوتا ہے PTTC پیرنٹ ٹیچر ٹریننگ کورس، وہ میں اس سے گزر چکا ہوں. اٹس ناٹ لائک کہ پہلی بات تو یہ ٹریڈیشنل کورس نہیں ہے، اس کو کورس کرنا توہین ہے آج کے زمانے کے اندر لینگویج کے حساب سے. لٹرل اگر کورس کوئی کہہ دے تو کہہ دیتا ہے، لیکن وہ ٹرینڈی کوئی کورس نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی وہ کورسز کیے ہیں، لیکن یہ ایک سمجھ لیں تعلق ہے، ایک طریقے سے ایک مینٹورشپ کا پروگرام ہے. آپ اس کو ایکسپلور کریں. دس ویڈیو از ناٹ پاورڈ بائی ERDC ٹو بی ویری آنیسٹ، لیکن مجھے فائدہ ہوا. مجھے لگا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ان تمام موضوعات کے اوپر. اور جو بھی اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں، سوچتا ہوں، یا ویڈیو اس کے اندر کانٹینٹ ڈسکس کرتا ہوں، اس میں میجورٹی کریڈیبلٹی جو ہے نا، یعنی کریڈٹ جو ہے وہ جاتی ہے ERDC کو. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس بات کو ریسیو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کانٹینٹ نہیں ہے، یہ میری ریفلیکشن ہے. جو میں بات کرتا ہوں وہ ایز اٹ از نہیں پڑھایا گیا تھا، ایز اٹ از نہیں سمجھایا گیا تھا. یہ چیزیں ہوئی تھیں فلو. بہرحال ان کا 6 مہینے کا کورس ہے. ریئلی ریکمینڈ. اگر آپ کو پریشانی فکر ہے نا کہ آپ پیرنٹنگ میں کچھ فیل ہو رہے ہیں تو یو گو تھرو اٹ. جتنی باتیں میں نے ابھی عجیب سی کی ہیں نا، یہ سب یہ لوگ بھی کریں گے، اور شاید زیادہ ڈیپر کریں گے. اچھا فریم ورک ہے. رجسٹریشن کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے، آئی ول پٹ دا ڈیٹیلس ان دا لنک، سوری ڈسکرپشن. آپ اس کو دیکھ لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.